آج بھی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ہزاروں ایکڑ زمین پر مختلف علاقوں میں پورے ڈسٹرکٹ ملیر میں یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ اب اس میں اگر کچھ ایسے لوگوں کے بھی مکانات شامل ہیں جن کے دعوے دار اب یہ خود بن گئے ہیں پی ٹی آئی والے لوگ، تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے اس میں پی ٹی آئی کا کوئی فرد، کوئی ایم پی اے اس 30 سالہ زمین کا مالک نہیں ہے، اور اس میں اکثر زمینیں وہ ہیں جن کی میعاد مکمل ہو گئی ہے 30 سال کی، اور کچھ زمینیں ایسی ہیں جن کی میعاد ابھی کچھ رہتی ہے لیکن انہوں نے اس کا استعمال جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے، اور یہ کارروائی ابھی اچانک سے شروع نہیں ہوئی ہے، یہ سلسلہ 2019 سے شروع ہوا ہے۔ 2019 میں اینٹی کرپشن نے اس طرح کے کوئی 60 سے زائد کیسز ہیں جن کو ٹیک اپ کیا، اپنی کارروائی کرنے کے بعد بورڈ آف ریونیو کو بھیجا کہ وہ اپنے قانون کے مطابق اس پر ایکشن لیں، اور بورڈ آف ریونیو ابھی ریسنٹلی کوئی ایک میٹنگ ہوئی غالباً جنوری میں، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ تو آج جو کارروائی ہوئی ہے، جو اینٹی انکروچمنٹ کے ایکشنز لیے گئے ہیں، وہ یا تو 30 سالہ میعاد ان زمینوں کی ختم ہو گئی ہے، یا پھر اگر کسی نے اس کو غلط پرپس کے لیے استعمال کیا ہے، وہاں پولیٹیکل پرپس کے لیے نہیں استعمال کیا، وہاں فارم ہاؤسز بنا کے یا تو بیچ دیے ہیں یا پھر وہ رینٹ پر یا کرائے پر جو چلانے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو چلا رہے ہیں۔ تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے، جو لاہور میں جو کچھ کر رہے تھے انہوں نے کہا جی زمین پہ قبضہ ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے پرائم منسٹر نے کہ بوزار جو ہے وہ زبردست کام کرے اور یہ نیا پاکستان ہے، یہ تبدیلی ہے۔ اگر ہم نے وہ کام، شاید انہوں نے وہ پتہ نہیں صحیح کیا غلط کیا مجھے نہیں پتا، اگر صوبہ سندھ میں وہ کہا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی مرتبہ جب سپریم کورٹ کی یہاں بینچ تھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں کیس کے سلسلے میں ہر پیشی پہ حاضر ہوتا ہوں وہاں، تو میرے سامنے جو ہے مختلف ڈپٹی کمشنرز کو چیف جسٹس صاحب نے بلایا، اور ڈپٹی کمشنر ملیر بھی وہاں پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جولائی سے لے کر جنوری تک یہ جو 6 مہینے کا عرصہ تھا، اس عرصے میں 1200 ایکڑ زمین ڈسٹرکٹ ملیر میں واگزار کرائی ہے، قبضے سے انہوں نے چھڑائی ہے، اور انہوں نے اسی وقت چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ مزید اس طرح کے جو غیر قانونی قبضے ہیں اس کو ختم کرانے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر، سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کی روشنی میں، پاکستان صوبہ سندھ میں جو بورڈ آف ریونیو کے قوانین ہیں ان کے مطابق اگر ایک کارروائی ہوئی ہے تو اس کو سیاسی انتقام کارروائی کہنا جو ہے وہ سراسر غلط ہے، اور اپنے غیر قانونی کاموں کو اپنے سیاسی عہدوں کی پیچھے چھپانے کی کوشش ہے۔ ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ وہاں پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم پی ایز گئے ہیں، انہوں نے اینٹی انکروچمنٹ کارروائی میں جو مزدور کام کر رہے ہیں، جو آفیسرز وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر پتھراؤ کروایا ہے، حملہ کروایا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ اب اسلام آباد سے بھی ان کے جو ترجمان ہیں ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے۔ بھائی جب غریبوں کے گھر گرتے ہیں، جب بیچارے لوگوں کو بے گھر کیا جاتا ہے، تب تو اسلام آباد سے کسی کی آواز نہیں نکلتی، تب تو پی ٹی آئی کے کسی ایم پی اے کو جرأت نہیں ہوتی جا کے وہاں کھڑا ہو جائے اور غریبوں کے گھر بچائے۔ لیکن اگر سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضہ کر کے فارم ہاؤسز بنائے گئے، بیچے گئے، کرائے پہ چلائے گئے، ان کے خلاف اداروں نے، حکومت نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے، تو اس کو یہ پولیٹیکل ایشو بنا کر اس کی آڑ میں غیر قانونی کاموں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ ایک جان صاحب کی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ملک میں، خاص کر کے پنجاب، ہر صوبے میں جو انلیگل انکروچمنٹس ہیں ان کے خلاف ڈرائیو چل رہی ہے، اور میں پرٹیکولرلی ان کیسز پہ بات کروں گا۔ یہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ دسمبر 2019 میں
ACC1 میں کیسز لے گئی تھی، جس میں چیف سیکرٹری صاحب نے یہ ڈائریکشن دی کہ یہ 4 کیس بورڈ آف ریونیو کو بھیجے گئے اور انکوائری کے لیے لکھا گیا کہ اس کی تھارو انکوائری کروائی جائے، اور اس کے بعد بورڈ آف ریونیو نے انکوائری کی اور اس میں لکھا گیا، رپورٹ جو آئی ہے کہ یہ انلیگل طریقے سے زمین حاصل کی گئی ہے اور جس پرپز کے لی گئی تھی اس کے لیے یہ استعمال نہیں کی گئی۔ اور اس کے بعد ایک اور ACC1 کی میٹنگ ہوئی پچھلے مہینے، جس میں تقریباً 60 ایسے ہی کیسز بورڈ آف ریونیو کو بھیجے گئے ہیں۔ اس میں بھی 30 سالہ زمینیں ہیں جو انلیگل طریقے سے انکروچ کی گئی ہیں اور ان پر ہاؤسنگ اسکیمز لانچ کی گئی ہیں وداؤٹ اینی اپروولز۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی انلیگل کام ہے۔ آپ کراچی کے شہریوں کو بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو بے وقوف بنا کر وہ ان کے پاس پیپر ہی نہیں ہے، جن کی الاٹمنٹ ہی نہیں ہے، وہ آپ کروڑوں روپے میں بیچیں، اور سندھ گورنمنٹ اس کی کبھی اجازت نہیں دے گی۔ تقریباً ایسے 64 کیسز بنتے ہیں جو بورڈ آف ریونیو کو بھیجے گئے ہیں، اور اس ساری زمین کی مالیت 20 سے 25 ارب بنتی ہے۔ تو اس میں چیف منسٹر صاحب کی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ جو بھی ان میں انوالوڈ ہیں ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ ہم کسی فرد یا انڈیویجول کے خلاف نہیں، جو بھی لوگ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ان کا ہو، چاہے وہ سرکاری افسران ہو، جو بھی اس میں انوالو ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔